اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیری کے پتوں سے نہانا، اتنے لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ اتنا مشہور بزرگوں کا عمل ہے، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے عملیات مشہور کیے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، تو ایک کوئی اوتھینٹک اور صحیح طریقہ ہو تو وہ آپ بتا دیں۔ آج آپ کو آل رسول اہل بیت سے ہمارے بزرگوں کے ہاں کا بڑا مشہور بیری کا جو طریقہ ہے اس سے نہانے کا، وہ آپ کو غازی بابا کے دربار سے ان کے چینل سے ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کی زندگی بھر کے لیے، آپ کے مریضوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، خصوصاً سہاگن کے لیے، دلہن کے لیے، دولہا کے لیے، اور آئے دن کی آپ کی نظروں کی جو بندشیں ہیں اس کی وجہ سے آپ کی بہت آسانی سے ہیلپ ہو جائے گی۔ بیری کے پتے بیری کے ہی ہونے چاہیے۔ اب یاد رہے کہ بیری کا جو ٹری ہے اس کی مختلف اقسام ہیں اور دنیا بھر میں اس کی کاشت ہوتی ہے، اور یہ اپنی جیوگرافیکل پوزیشن کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب کانٹیننٹ میں، ایشیا میں، اور اگر آپ نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ چلے جائیں تو اس کی جو کلاسیفیکیشنز ہیں، اس کی روٹس ہیں، وہ ڈیفرنٹ قسم کی ہیں۔ اور ہوٹل بیری جو ٹری ہے اس میں ریڈ بیریز بھی ہوتی ہیں، بلو بھی ہوتی ہیں، ایون اسٹرابیری والی بیریز بھی ہوتی ہیں۔ تو بیری کو اللہ نے نعمتوں میں اقسام بخشی ہے۔ اس کے کوئی بھی پتے لیں، اس کے ایکولی شفا ہے، لیکن جو ایبسولوٹ بیری کا جو ذکر روایات میں ہے اور جو استعمال ہوتا ہے نظر اتارنے میں اور جادو سفل کے ایون اثرات کو اتارنے میں، وہ جنگلی بیری کا پتا ہے جو جنگل میں بیری کا جو پھل ہے وہ لگتا ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ ایبسولوٹ بیری کا درخت ہے جو عام شہروں میں بھی دستیاب ہوتا ہے، اور اس میں بیر یا بیری کے پھل آتے ہیں۔ میں اس بیری کے پھل کے درخت والے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے پتے تقریباً 7 لے لیں، یہ بہترین ہے۔ میں آپ کو اس کے کوشش کرتا ہوں 4 یا 5 فیزز بتا دوں تاکہ لوگ اپنی سہولت کے حساب سے اسے استعمال کر سکیں۔ اگر آپ 7 پتوں والا عمل کر رہے ہیں تو یہ سب سے سٹرونگ، سب سے مضبوط، یہاں تک کہ یقین کریں میں نے کچھ پیشنٹس کو دیکھا ہے اس نے شدید سے شدید سفل جادو کو بھی توڑ دیا ہے۔ ایک پیشنٹ آئے تھے اور ان کو میں نے یہ بتایا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاں 12 سال تک اولاد نہیں تھی، اور اس عمل سے غازی ہی کی جوتیوں کے صدقے اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد کیا۔ ان کی وہ 12 سال تک اولاد کی بندش بھی ٹوٹ گئی۔ اولاد کی بندش جس طرح کی جاتی ہے، جو کرتا ہے نا، اللہ اس بدبخت کو انشاءاللہ شمر اور یزید کے ساتھ جہنم میں جگہ دے، کہ باقاعدہ تالا لگایا جاتا ہے، اور تالا لگا کر نوٹ لگا کر ان میاں بیوی کا نام لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو پرانی یہودیوں کی قبر میں دبایا جاتا ہے۔ بیری کے 7 پتے سب سے سٹرونگسٹ عمل ہے جو میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں۔ اس عمل کے لیے 7 پتے درکار ہیں، لیکن وہ فریش ہونے چاہیے اور ڈرائی ہونا ضروری ہے، وہ گیلے نہ ہوں، اس پہ موئسچر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 7 پتے لے لیں، مریض کو اپنے سامنے کھڑا رکھیں۔ اس کا پہلا طریقہ جو سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ مریض کمرہ بند کر لے اور خود اکیلا ہو، کوئی اور نہ ہو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور وہ تمام کپڑے اپنے اتار کر ان 7 پتوں کو پورے بدن پر اچھی طرح پھیرے۔ اس کے بعد کپڑے پہن لے، باہر آئے، وہ خود بھی کر سکتا ہے یا کوئی عمل کر رہا ہو تو اس سے کروا بھی سکتا ہے۔ اگین اگر محرم ہے تو ماں بیٹے کے لیے کر سکتی ہے، بیٹی ماں کے لیے کر سکتی ہے، تو محرم رشتے ہیں، لیکن نامحرم کا خیال اس میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نامحرم کا خیال نہیں کریں گے اور حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے تو میں آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں دے رہا ہوں۔ جس میں بے حیائی کا فیکٹر آ جائے، حرمت کا خیال نہ ہو، میرا ان سے کوئی خطاب ہی نہیں ہے، میری ان سے بات چیت ہی نہیں ہے، یہ میرا شرم، حیا، حرمت اور بنیادی بیسکس کا پاس رکھنے والے لوگوں سے خطاب ہے۔ دیکھیے 7 پتوں کو آپ نے اچھی طرح مل لیا، جب پورے بدن میں مل لیا، جتنا اچھا ملیں گے اس کے رزلٹ اتنے ہی فینومینل ہوں گے۔ آنکھوں پہ ملیے، کان پہ ملیے، کانوں پر، گردن پر، شولڈرز پر، سینے پر، بغل میں، ایون تھائز پر، آپ کے جو گلینڈز ہیں، موئسچرائزنگ گلینڈز ہیں، پسینے کے گلینڈز ہیں، ان پر ملیے، اور پیر پر جا کر ختم کیجئے۔ ان 7 پتوں کو جب آپ نے اچھی طرح مل لیا، آپ باہر آئے، اب آپ نے ان پہ یہ چیزیں 7 دفعہ پڑھنی ہیں: درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ قدر، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سمپل از دیٹ۔
یہاں بڑے بڑے جید علماء کرام آ جائیں گے ماشاءاللہ، سو کالڈ علماء کرام، یہ تو کیا بات ہے، قرآن مجید پتوں پر پڑھ کر بید بھی ہو رہی ہے۔ حضور لکھ نہیں رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، دم کر کے تو جن کو بھی جلایا جاتا ہے، اب کیا وہ بید بھی ہو رہی ہے قرآن کی؟ قرآن آپ کا پورا دوا ہے، شفا کا قانون ہے، مینول ہے اللہ پاک کا۔ آپ وہ دم کر کے دوا بھی تو پیتے ہیں، جب آپ دوا بھی تو کھاتے ہیں، رزق بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحہ پڑھ کر فاتحہ کر کے کھاتے ہیں۔ اب وہ نیاز پہ جو پڑا ہوا ہے وہ آپ کو ڈائجسٹ کر کے آپ کے ایک سسٹم سے جب ایجیکٹ ہو کر ڈسچارج ہوتا ہے، کیا وہ بید بھی نہیں ہے؟ کیسے بید بھی ہے وہ؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ لکھ نہیں رہے اس پہ، لکھیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ بید بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی آیات کو ڈائریکٹ نہیں لکھا جاتا، نیومرولوجی میں، نیومیریکل ویلیو میں، جسے جفر یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم سے، علم جفر کے ذریعے علم الاعداد میں، نیومرولوجی میں لکھا جاتا ہے۔ آیات کو نیومیرکلی کیلکولیٹ کر کے ان آیات کو لکھا جاتا ہے تاکہ ڈائریکٹ آیات کی بید بھی نہ ہو۔ اس سے جن تک اتارے جاتے ہیں، تعویذات تک لکھے جاتے ہیں زعفران سے، ہاں وہ جلائے جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کی آیت کو نہیں لکھ سکتے آپ۔ براہ راست آیات قرآن کو کسی طرح بھی، کسی فارم میں بھی لکھ کر جلایا ڈائریکٹ کفر ہے، بید بھی ہے۔ تو آپ نے اس پر یہ چیزیں پڑھ کر دم کی، جب آپ نے دم کر دی ہیں، ودن آپ نے کسی سے بات چیت کیے بغیر اس کو برن کر دینا ہے، جسٹ برن اٹ، جلا دیں سے فوراً۔ مریض اس کو انہیل کریں، یقین کریں اس کی جو انہیلیشن ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سارا 50% جو اس عمل کا فروٹ ہے اس کی انہیلیشن میں ہی دفن ہے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ مینول کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ ڈاکٹر کی ہدایت کو صحیح طرح فالو نہیں کریں گے تو اس کی دوا سے شفا یاب کیسے ہوں گے؟ یہ جو انہیلنگ پروسیس ہے نا وہ آپ کو شفا یاب کر رہا ہوتا ہے۔ جن ہے، اثرات ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے۔ اب یقین کریں آپ جو یہ عمل کرے گا نا ود ان انہیلیشن ہی اس کو ایسا لگے گا کہ اس کو اپنے ہی رشتوں سے محبت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر اس کو اپنے رشتوں کے خلاف کیا گیا، اس کے دوران ہی اس کی آنکھیں مریض کی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شدید سے شدید بیمار بچوں کے لیے خصوصاً جن کو اللہ نہ کرے استغفر اللہ حاشا للہ ٹائیفائڈ ہو، جن کا بخار نہ ٹوٹ رہا ہو، جن کی کوئی بیماری کی شدت نہ ٹوٹ رہی ہو، یقین کریں یہ ویری کا عمل ان کے لیے اکثیر ہے۔ اور اگر وہ چھوٹے بچے ہوں، بڑے ہوں، معصوم ہوں، لڑکے ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، کچھ بھی ہوں، کسی لیول پر بھی ان کا کر سکتے ہیں۔ مزے کی بات، اگر کوئی مشرک ہیں یا نان مسلمز ہیں ان کا بھی مسلمان یہ علاج کر کے ٹریٹ کر سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا پیغام محبت ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ نان مسلم ان کا کیسے کر رہے ہیں؟ کیوں؟ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے کہ آپ ہندو ہیں یا مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں؟ اس کا کام ہے علاج کرنا۔ تو جب ڈاکٹر آپ سے نہیں پوچھتا تو کیا اللہ پاک کسی کو شفایاب کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا کہ میں مسلمان کو دے رہا ہوں اور مشرک کو نہیں دے رہا ہوں؟ یہ سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ پاک تو سب کو علم اور رزق دیتا ہے، لوگ تنگ نظر ہو جاتے ہیں، ہدایت ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اللہ بہت کم لوگوں کو ہدایات دیتا ہے۔ یہاں میں مولا علی کی آپ کو ایک حدیث ہدیہ کروں گا تاکہ آپ کو زندگی بھر کے لیے ام حبیہ کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مولا علی نے فرمایا کہ اگر رزق عقل سے آتا تو جانور اور پرندے بھوکے مر جاتے۔ اللہ پاک تو سب کو عطا فرماتا ہے، اور دیکھیے جانور اور پرندے کتنا توکل رکھتے ہیں اللہ پر کہ نہ وہ بھوکے مرتے ہیں نہ وہ بھوکے سوتے ہیں۔ انسان ہی بھوکا مرتا ہے، انسان ہی بھوکا سوتا ہے، اپنی بے وقوفی سے اس کا توکل ایبسنٹ ہو جاتا ہے۔ سو لہٰذا آپ کسی نان مسلم کا بھی یہ عمل کر کے اس کو شفایاب کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ لیول ہے اس کا کہ بیری کے پتے، اگر کوئی بہت شدید مریض ہے کسی بھی مرض میں ہے تو آپ کو ٹوٹل 2 پتے چاہیے، لیکن فریش تازہ ہونے چاہیے۔ رات کو کسی طرح اس کو مریض کے ایک رائٹ بغل میں اور ایک لیفٹ بغل میں دبا دیں، صبح کا طلوع آفتاب ہونے دیں۔ صبح کا طلوع آفتاب انہی تمام آیات کو جن کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے پڑھ کر اسے جلا دیں۔ جلانے کے بعد ان پتوں کو پاک جگہ ڈلوا دیں اور اپنے قریب سید کے دربار پر 1.25 کلو مٹھائی ہدیہ کرا دیں۔ اگر آپ کراچی میں ہیں تو غازی بابا تشریف لائیں، آ کر 1.25 کلو مٹھائی ہدیہ کر دیں۔ کسی قسم کا جادو ہو، کسی قسم کا سفل ہو، ایون آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوگا، آپ کے یہ ہسپتالوں کے چکر مائنس کر دے گا، یا آپ کے عاملوں کے چکروں سے آپ کو بچا لے گا، یا آپ کا کثیر زرع مبادلہ اور سرمایہ لوٹنے والے لٹیروں سے بچا لے گا۔
آپ کو بزرگوں کی طرف واپس لے آئے گا، بزرگوں کی طرف واپس ایسوسیٹ کر دے گا۔ اس کا ایک اور لیول ہے کہ بعض وائرسز یا بعض وائرولوجی میں ٹرانسمٹ ہونے والی ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو کنٹیجیس کہلاتی ہیں، جنہیں ہم چھوت کی بیماریاں بھی کہتے ہیں۔ اس میں فنگل انفیکشن بھی ہوتے ہیں، اس میں مننجائٹس بھی ہوتا ہے، اس میں زکام، نزلہ، ایون کووڈ کی لیول تک کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کی میوٹیشنز فردر بھی ہوتی ہیں۔ جس گھر میں ایک مریض کنٹیمنیٹ ہو جائے یا کنٹیجیس ڈیسیز لے آئے، خسرہ لے آئے، دوسری چیزیں لے آئے، بچے لے آئیں، اس بچے کے بستر میں بیری کے پتے بچھا دینے چاہیے، اتنے پتے ہوں کہ وہ پتوں پر سوئے، بس 3 دن سے 5 دن سے 7 ڈیز میکس ہے۔ اگر بیماری کتنی ہی حاد کیوں نہ ہو، شدید کیوں نہ ہو، وہ ریڈیوس ہو کے 7 سے 5، 5 سے 3، اور بعض دفعہ ایک دن میں بھی اگلے طلوع آفتاب میں ہی وہ شفایاب ہو کر بخار سے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں سب سے پہلی سمٹمز بخار کی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو لہٰذا یہ آپ اپنے مریضوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکسڈ ہے، تو آپ کو تمام پتوں کو ہی جلانا پڑے گا، اور تمام پتوں کو جلاتے ہوئے اس مریض کا سامنا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس مریض کا سید کے دربار پر جا کر 1.25 کلو یا حسب توفیق جو آپ کی توفیق ہو وہ مٹھائی کر کے نیاز کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو غازی بابا کے نفل پڑھتے ہیں، بیرون ملک مقیم ہیں، ان کو تو صرف مٹھائی کرنی ہے، ان کو تو ویسے ہی غازی بابا کی بلیسنگز حاصل ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے لیے تو پیشگی اجازت ہے کیونکہ وہ غازی بابا کے نوافل پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ اور ہے بیری کے پتوں سے نہانے کا۔ اچھا، بیری کے پتوں کے نہانے کا جو ایسپیکٹ ہے، پہلے میں آپ کو اس کو ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بیری کے پتوں سے نہانے کے کیا فوائد ہیں، پھر آپ طریقہ سن لیجئے۔ بیری سے پتوں کے نہانے کے فوائد، ہمارے ہاں بزرگوں میں لڑکی کو مائیوں بٹھانے سے پہلے کرایا جاتا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچی جب مائیوں بیٹھ رہی تھی تو اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کے اور بھی ریکویزٹس میں پری پروپوزلز آئے ہوئے تھے۔ اب کتنے لوگ ناراض ہو کر گئے ہیں، کچھ لوگ ریفیوزل میں گئے ہیں، ان سب کی بد نظر اس لڑکی کے سہاگ پر ہوتی ہیں۔ رخصت اس نے ایک ہی کے ساتھ ہونا ہے، ریفیوز اس نے کئی لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے ماں باپ کو پسند آیا ہے نہیں آیا، لڑکی کو پسند آیا، یہ اس کا حق ہے۔ جس طرح لڑکے کا حق ہے اسی طرح لڑکی کا بھی حق زیادہ ہے۔ میری نظر میں تو لڑکی کا حق زیادہ ہے کیونکہ سرکار نے اس کا حق زیادہ رکھا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس تمام چیزوں کو سہاگن، مائیوں بیٹھنے والی، اور وہ جو بہت زیادہ شدید بیماری میں ہوں، وہ جنہیں خسرہ ہے، وہ جنہیں سکن کی بیماری ہے، وہ جنہیں پلمنری یا سکن سورائسس ہے، کسی قسم کا فنگل انفیکشن ہے، وہ بھی اس عمل سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بہت دور سفر پہ آپ کو جانا ہے تو جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو ضرور اس سے ایک دفعہ نہا لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ایک انجان جگہ پر پہنچیں۔ انجان جگہ پر پہنچنے کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا آپ راستوں میں کن کن جگہوں سے گزر کر آئیں، کون کون سے عملیات لے کر آئیں، تو آپ کو یہ بھی نیوٹرلائز کر دے گا۔ پھر بیری کے پتوں سے نہانا جو سب سے بڑا اس کا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے معصوم بچے 2.5 سال تک شدید نظر کے ہدف میں ہوتے ہیں جو ابھی ماں باپ کی گود میں جوان ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بزرگوں میں ایوری 7 ڈیز میں ایک بار اپنے نانا، نانی، دادا، دادی سے پوچھئے گا کہ وہ کیوں ہفتے میں ایک بار بچوں کو، نومولود کو جو ان کے ہاں ہوتے تھے، ان کو ہفتے میں ایک بار کیوں بیری کے پتوں سے نہلایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو زندگی پر چشمہ نہیں لگتا تھا، ان کے قد بڑے ہوتے تھے، اور ان کو 2.5 سال کے اندر جو بیماریاں معذور کر دیتی ہیں وہ نہیں آیا کرتی تھیں، اور ان کی نظر ٹوٹتی رہتی تھی، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے نظر اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، زندہ کو مردہ کر دیتی ہے، تو یہ آٹومیٹکلی یہ نظر بھی ٹوٹتی رہتی ہے۔ تو ان تمام فوائد کا طریقہ اختیار کرنے کا بیری کے پانی سے نہانے کا ایک ہی ہے، بہت آسان ہے۔ 7 پتے چاہیے، ٹوٹل 7 لیوز، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ آپ نے ان پر وہی چیزیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائیں وہی پڑھنی ہیں۔ جب آپ نے تمام چیزیں پڑھ لیں، آپ نے درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ قدر اور سورہ فلق اور سورہ ناس، آپ نے یہ پڑھ لی، تو پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو گرم پانی میں ڈال دینا ہے۔ اس کا ایک بہتر طریقہ یہ، اس کو آپ بالٹی میں ڈالیں اور اس کے اوپر سے گرم پانی ڈالیں۔ آپ اس کو گرم بوائلنگ پانی میں ڈالتے وقت دونوں طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مریض کو پلانے کے لیے بھی تو وہ جلدی شفایا ہوگا، اور مریض کو نہلانے کے لیے بھی۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں، یہ کوئی بید بھی نہیں ہو رہی ہے،
یہ کوئی بے ادبی نہیں کی جا رہی ہے. پانی نالی میں جا رہا ہے تو بے ادبی نہیں ہے, وہ آپ کے بدن سے بہہ کر جا رہا ہے, آپ نے اس پہ لکھا نہیں ہے. وہ پاک آپ کو کر گیا ہے, آپ کے جسم کی غلاظت, آپ کے جسم کی نجاست کو لے جا رہا ہے, وہ ناپاکی جا رہی ہے. پاکی آپ کے جسم میں رہ جائے گی, طہارت طہورا آپ کے بدن تک رہے گی, نالی میں نہیں جائے گی. اپنے بھیجے کو, اپنے برین کو کلیئر کریں, اس کو پلوٹ نہ کریں. اسی طرح جب آپ پئیں گے پی لیں گے تو وہ بھی تو سٹول میں آپ کے بدن سے ڈسچارج ہوگا, وہ تھوڑی بے ادبی ہے. تو آپ جب مریض کو پلائیں گے, نہلائیں گے, دونوں کا عمل سیم ہے. یقین کریں یہ اتنا اسٹرانگ ایفیکٹس رکھتا ہے کہ ابھی آپ کامنٹس میں ریکویسٹ کروں گا, جو بہنیں, جو مائیں, جو بیٹیاں بھی یہ عمل کریں, پلیز اپنا فیڈ بیک آ کر ضرور لکھیں, تاکہ ان بہنوں, ان بچوں, ان بھائیوں کی, ان خاندانوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے, اور وہ یہ سن سکیں اور دیکھ سکیں کہ یہ آل رسول کی جوتیوں کا کتنا بڑا صدقہ ہے, کہ لوگ عاملوں سے ان کی بچت ہو جائے گی. گھر میں آئے دن ان کی جو بیماریاں ہیں, نظر بد ہے اور دوسری چیزیں, ان سے ان کی بچت ہو جائے گی. اگر آپ نے اس کو بوائل کر کے استعمال کیا ہے پھر تو یہ ڈائریکٹ نیوٹرلائز ہو گیا ہے. آپ نے ایک دفعہ کے استعمال کے لیے 7 پتے, ایک دفعہ کے استعمال کے لیے کافی ہو گئے. 7 ڈیز کے لیے آپ کی حفاظت, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی شیلڈ حاصل ہو گئی ہے. اب ان پتوں کو کیا کریں, ان کو بہتے پانی میں بہا دیجئے, اور یا پھر آپ کسی پاک مٹی کے اندر ان کو دفن کر دیں, اور آپ ایون ان کو جلا بھی سکتے ہیں. جب آپ اس عمل سے فیضیاب ہو جائیں اور آپ کراچی میں ہیں تو حسب توفیق غازی بابا آ کر مہینے میں ایک بار 1.25 کلو مٹھائی کر دیجئے نا, ولیوں درویشوں کی دعا لے لیں, زندگی بھر آپ کی نسلیں راج کریں گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ بیرون ملک ہیں, آپ یاسمین سے رابطہ کریں, آپ کی امانت, آپ کا ہدیہ غازی بابا نیاز تقسیم ہو جائے گا. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے, اور اس تھوڑی سی دیر کی دنیا سے پریشان ہونے کے بجائے ہمیں اپنے پیارے رسول اور ان کی اولاد کی طرف ترغیب دے, اور ان کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے, نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں, اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں, بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس, 1 رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں, لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں, اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ
फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।